ساتھ ہے کہ آپ کو خطرات کیا ہیں. تو جیسے جیسے ہمارے ہمسایہ ممالک میں جن کے ارادے ہمارے بارے میں درست نہیں ہیں ان کی کیپیبلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آبویسلی پاکستان بحریہ کو بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا پڑے گا، اور پاکستان بحریہ اس سمت میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھا بھی رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ 65 کی جنگ میں اگر ہمارے پاس 7 یا 8 کیپٹل شپس بڑے جہاز تھے اور ایک آبدوز تھی، تو آج ہمارے پاس آبدوزوں کا، بحری جہازوں کا ایک بڑا بیڑا موجود ہے. ہمارے پاس نیول ایئر آرم بھی موجود ہے. اور آج کی جو خصوصی بات ہے کہ ہمیں صرف ٹریڈیشنل تھریٹس کے علاوہ نان ٹریڈیشنل تھریٹس جیسے دہشت گردی ہو گئی، بحری قزاقی ہو گئی، اور جو ہمارے دشمن ممالک ہمارے اندرونی فشر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی پڑ رہی ہے. جب پاک بحریہ واحد فورس ہے جو 4 ڈائمینشنل ہے، بالخصوص سی پیک کے تناظر میں آج کتنی مضبوط ہے اور کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ دیکھیے جی، سی پیک کے لیے تو یہ ہے کہ جتنا ہمارا ایریا آف رسپانسبلٹی پہلے تھا، جیسے جیسے ہماری بحری تجارت سی پیک کی وجہ سے بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ذمہ داری کا ایریا ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی طرح ہی ہمارے اپنے پلانز ہیں کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو کیسے بڑھانا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم نے ایک ریسنٹ انیشیٹو لیا ہے، جس میں کہ ہم پہلے تو مختلف علاقائی اور بین الاقوامی قوتوں اور ممالک کے تعاون سے اس خطے میں ہم بحری راستوں کا امن و امان برقرار رکھتے تھے. اب ہم نے انڈیپینڈنٹ ڈپلائمنٹس ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے تحت شروع کی ہیں، جس میں کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا تحفظ بھی ایک ذمہ دار علاقائی طاقت کے حساب سے، نہ صرف ان ایریاز میں جہاں پہ کہ ہمارا ٹریڈیشنل فوکس تھا جو ویسٹ ہے، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر اور خلیج فارس تھی، بلکہ ایسٹ میں ٹورڈ سری لنکا اور جو جزائر ہیں بحر ہند میں، ساؤدرن انڈین اوشن، ان میں بھی ہم انشاءاللہ اپنی ریچ بڑھا رہے ہیں. رائٹ، میں آؤں گا اپنے پاک فضائیہ کے دوستوں کی جانب.